اهدنا الصراط المستقیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، حج سیریز میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ حج اور عمرے میں جو غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں اس حوالے سے ہمارے ویڈیوز جاری ہیں، تو آج کے اس ملاقات میں بھی غلطی کی طرف نشاندہی کریں گے۔ تو شیخ کعبۃ اللہ کے حوالے سے جو غلطیاں ہوتی ہیں لوگوں سے، اس بارے میں وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین اور معزز حجاج کرام، عام طور پر ہمارا جو حاجی ہوتا ہے، خاص کر ایک عام مسلمان بھی کعبۃ اللہ کو لے کر بڑا جذباتی ہوتا ہے۔ اس میں بھی خاص کر ہمارا بر صغیر ہند و پاک کے جو حجاج ہوتے ہیں، وہ کعبۃ اللہ کو دیکھ کر ایک عجیب کیفیت میں اپنے آپ کو پاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کا جو ہے اس کو کہاں سے چمٹا جائے، کہاں سے اپنے آپ کو رگڑا جائے، کہاں سے اس کو جو ہے اس سے برکت حاصل کی جائے۔ ایک بات مجھے اور آپ کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے، کعبۃ اللہ میں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کعبۃ اللہ میں جا کر وہی سب کچھ کرنا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ حجر اسود کے حوالے سے لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے کہ حجر اسود خود اپنے اندر کوئی نفع اور نقصان پہنچانے کی تاثیر رکھتا ہے، یا حجر اسود کے بارے میں یہ سوچا جاتا ہے کہ حجر اسود جو ہے یہ خود اپنے اندر جو ہے کوئی ایسی چیز ہے جس کو چومنے سے بندہ جو ہے کوئی بہت بڑا اپنے اندر کمال حاصل کر لے گا۔ یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ میرے اور آپ کے لیے بہترین رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجر اسود کے پاس بوسہ لینے کے لیے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا حجر انی لأعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع واللہ لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک ابدا۔ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تم ایک پتھر ہو، ٹھیک ہے، جنت سے اتارا گیا پتھر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک مقام دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس کے اندر کوئی تاثیر رکھی، لیکن بذات خود حجر اسود کے اندر کوئی ایسی صلاحیت نہیں ہے کہ کسی کو کوئی فائدہ پہنچائے یا کسی کو کوئی نقصان پہنچائے۔ پھر اس کے بعد امیر المؤمنین عمر بن الخطاب نے کہا، اللہ کی قسم، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو کبھی بھی تمہیں بوسہ نہیں دیتا ہوں۔ تو گویا حجر اسود کو بوسہ دینا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ہمارا کام ہے بوسہ دیں، باقی اس سے برکت حاصل کرنا یا اس کے بارے میں کچھ بد عقیدگی رکھنا یہ کسی صورت میں بھی ہمارے لیے صحیح اور جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ کعبۃ اللہ کی دیوار سے اپنے آپ کو چمٹا کر کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ اپنے جسم کو رگڑ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے کپڑے لا کر اس پر ہاتھ پھیر پھیر کر جو ہے سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ برکت حاصل کی جا رہی ہے۔ یہاں پر مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کیا چیز ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ طواف کر رہے تھے۔ اس طواف کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرتے ہوئے کعبۃ اللہ کے چاروں کونوں کو چھو رہے تھے، یعنی رکن یمانی، حجر اسود اور اس کے علاوہ
رکن عراقی اور رکن شامی جو کارنرز ہیں حتیم کے پاس کے، اس کو بھی چھو رہے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے معاویہ یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا اے ابن عباس میں کعبۃ اللہ کو چھو رہا ہوں، یہ ایسی جگہ ہے اس کی کسی حصے کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا اے معاویہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کعبے کے ساتھ یہ تھا کہ آپ رکن یمانی کے پاس جا کر صرف اس کو چھوتے، ہاتھ لگاتے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتے، اور اس لگائے ہوئے ہاتھ کو چومتے بھی نہیں، یا ڈائریکٹ رکن یمانی کو چومتے نہیں، رکن یمانی کے پاس گزرتے ہوئے اس کو صرف ہاتھ لگاتے اور حجر اسود پر آ کر آپ بوسہ لیتے تھے، اور اگر بوسہ نہ لیا جا سکے تو صرف اشارہ کرنا ہے، اس اشارے کیے ہوئے ہاتھ کو چومنا بھی صحیح نہیں ہے۔ باقی رکن عراقی ہو رکن شامی ہو اس کو چھونا ثابت نہیں ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کعبۃ اللہ ہے، اس کو چھونے میں کیا حرج ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت پڑھی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں اسوہ اور نمونہ ہے، لہذا وہی کرو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کہا صدقتا، آپ نے سچ کیا۔ اسی طرح سے بعض لوگ کعبۃ اللہ کو دیکھ کر اس کے دروازے کے پاس جو ہے ایک عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگتے ہیں۔ وہاں پر زیادہ سے زیادہ جو چیز ثابت ہے وہ باب کعبہ سے لے کر حجر اسود کے بیچ میں جو ملتزم کا حصہ ہے وہاں پر دعا کی جاتی ہے۔ لوگ اس میں سے کچھ دھول جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ لوگ اس سے کچھ دھول نکالنے کی کوشش کے بعد اپنی آنکھوں پر ملتے ہیں، یہ سب کچھ بدعات اور خرافات ہے۔ اسی طرح سے بعض اوقات جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ میزاب کعبہ کے پاس آ کر کھڑے ہوتے ہیں، اس کے پانی سے نہانے کو بڑا بابرکت سمجھتے ہیں، بلکہ اس کے پانی کو پیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو کعبۃ اللہ کے اوپر کا چھت سے گرنے والا پانی ہے یہ بارش کا پانی ہے، اور کعبۃ اللہ کو چھو کر آنے سے یا اس کے چھت سے گزر کر آنے سے وہ بابرکت نہیں ہوگا۔ یہ ہماری جذباتی چیزیں ہیں، اس کو خامخواہ اس طرح کا رنگ نہیں دینا چاہیے۔ اسی طرح سے طواف کرتے ہوئے کعبۃ اللہ سے جڑے ہوئے مقام ابراہیم کو بھی لوگ طواف کے دوران چومنے، چھونے یا اس سے برکت حاصل کرنے کی چیزیں دیکھتے ہیں، لہذا ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ کعبۃ اللہ کے بارے میں میرے اور آپ کا عقیدہ اور یہ ایمان ہونا چاہیے کہ فائدہ اور نقصان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کعبۃ اللہ میں وہی چیز کی جائے جو ثابت ہے، اس سے زیادہ جذباتی ہو کر اس کے بارے میں کچھ بدعقیدگی رکھنا یا اس کے ساتھ کچھ ایسا کرنا جیسے غیر مسلم اپنے دیوی دیوتاؤں کے ساتھ کرتے ہیں یا کچھ اور چیزیں حرکتیں کرتے ہیں، یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چیز شیخ کے بعض لوگ جب مسجد حرام میں داخل ہوتے ہیں آنکھ بند کر کے یا آنکھ نیچی کر کے جاتے ہیں، اس کے بعد آنکھ کھولتے ہیں تو پہلی نظر کعبہ پر پڑتی ہے، کیا اس طرح درست ہے؟ ہمارا اس سے پہلے ایک ویڈیو بن چکا ہے کعبۃ اللہ میں جب داخل ہونے کے بعد جو ہے، تو اس میں اس بات کی صراحت کی تھی ہم نے کہ پہلی بات تو یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے کہ کعبۃ اللہ پر پڑھنے والی پہلی نظر اس وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، ایسی کوئی حدیث صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ اس کی جو بھی روایتیں ہیں انتہائی ضعیف ہیں، موضوع ہیں اور من گھڑت ہیں۔ اگر مان لیجئے پھر بھی اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ دعا، تو اس کو چلتے چلتے ربنا آتنا، ویسے بھی آدمی کو اس وقت میں تلبیہ پڑھنے میں، ذکر کرنے میں، دعا کرنے میں لگے رہنا چاہیے، تو یہ دعا کر لے۔ ورنہ
یہ حدیث باقاعدہ لوگ جس اہتمام کے ساتھ وہاں پر چلتے چلتے بیچ راستے میں کھڑے ہو کر ایک گروپ کی شکل میں راستہ بلاک کر کر دعائیں کرنے لگتے ہیں، یا کوئی بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے پیچھے آمین کہتے ہیں، یا جو ہے لوگ آنکھیں بند کر کر چلتے ہیں تاکہ جب تک کعبۃ اللہ ڈائریکٹ نظر نہ آئے، اور اس بیچ میں کبھی گرنے کے چانسز ہیں، تو یہ تمام چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ پہلی بات تو ہم اسی بات کو لیں گے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے، تو یہ قابل حجت اور قابل عمل بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر۔ تو ناظرین انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔